کوئی منصب کے لیے، کوئی انعام وصول کرنے کے لیے، کوئی مال و دولت کمانے کے لیے آئے تھے۔ عمر ابن سعد کو میرے مولا امام حسین نے فرمایا کہ تو ہاشمی ہے، تو جانتا ہے کہ میری کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے شہر ری کی حکومت ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے پہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ کہنے لگا مولا کوفے میں میرے گھر ہیں، عمر سعد میرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ امام نے فرمایا تو جانتا ہے کہ مدینے میں میرا بہت اچھا مکان ہے، اگر وہ تیرا مکان گرائے تو مدینے میں جا کے میرا مکان لے لینا۔ جب میرے مولا نے حجت تمام کی، یہ کسی طرف نہ آیا، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں شہر ری کی گندم نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے لوگ وہ تھے کہ جو کرپٹ انسان تھے۔ تو کربلا پیغام ہے، کربلا کو اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک صفحہ حسینی رکھیں، ایک صفحہ یزیدی رکھیں۔ ایک طرف کردار حسین ابن علی، اصحاب حسین ابن علی، یہ نورانی صفحہ ہے۔ ایک طرف ظلمانی صفحہ ہے جس میں گناہ ہے، جس میں خرافات ہیں، جس میں بدعتیں ہیں، جس میں شیطنت ہے، جس میں شیطانی صفات کے مالک لوگ ہیں۔ ایک طرف جس میں روحانی صفات ہیں، نورانی کردار کے مالک ہیں۔ تو کربلا رول ماڈل ہے۔ دیکھیے دونوں صفوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ نورانی صفحے کو پڑھیں، اپنے کردار میں نور لے کے آئیں، اور ظلمانی صفحے کو پڑھیں، اس سے عبرت لیں کہ جو ان صفات کے مالک ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شمر کیا تھا؟ خبیث النفس، جس کی ذات پلید تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیا کربلا میں، آپ اس نے کہا اینا بنو اختنا، کیونکہ قبیلہ بنی کلاب سے اس کا تعلق تھا۔ تو جناب ام البنین کے بیٹوں کو کہا کہ کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے؟ تو میرے مولا قمر بنی ہاشم نے جواب نہ دیا۔ امام حسین نے سنا، کہا کہ لو کان فاصلہ، فرمایا اجیبو اے میرا قمر بنی ہاشم، بھائی جواب دو، اگرچہ کوئی بات کافر ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ فرمایا بدذات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں قمر بنی ہاشم کہ خدا لعنت کرے تیرے امان نامے کے اوپر، ہمارے لیے تو امان نامہ ہے لیکن فرزند زہرا کے لیے امان نامہ نہیں۔ یہ وہ کردار ہے۔ اور دیکھیے جو کربلا میں ظلم ہوئے، بہت عظیم ظلم کیے گئے اہل بیت کے اوپر، جس کو امام زین العابدین مدینہ میں بھی یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وضو کرنے بیٹھتے تھے، ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں گزر رہا تھا، پر نالے سے کبھی پانی آتا تھا پھر رک جاتا تھا، پھر پانی آتا تھا رک جاتا تھا۔ کہتا میں بڑی دیر دیکھتا رہا کہ یہ کس چیز کا پانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب امام زین العابدین جب چلو میں پانی لیتے تھے کربلا یاد آ جاتی تھی، رو کے کہتے تھے بابا آپ کو، اور رو کے کہتے تھے علی اصغر آپ کو ایک چلو برابر بھی پانی نہ دیا گیا۔ عزاداران محترم منہال ابن عمر روایت کرتا ہے کہ ایک دن میں امام زین العابدین کی خدمت میں تھا، تو مولا امام زین العابدین سے باتیں ہوئیں۔ کہا کہ مولا آپ تو گریہ نہ کیا کریں، ہر وقت غمگین رہتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے منہال ذرا مجھے بتاؤ حرملہ بدبخت زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مولا نہیں ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو وہاں پہ امام زین العابدین نے بد دعا کی، کہا ہے پروردگار اس ملعون کو دنیا میں آگ کے شعلوں میں جلا۔ عزاداران محترم یہی منہال روایت کرتا ہے کہ میں کوفے میں آیا، جناب امیر مختار کی حکومت تھی، تو میں وہاں پہ کھڑا تھا، جناب امیر مختار میرے پاس کھڑے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جب میں نے مولا کے متعلق ان کی احوال کے متعلق بتایا، تو پھر آخر میں یہ بات کی، کہا کہ مولا کہہ رہے تھے کہ خدا اس منہال کو
دنیا میں دہکتے ہوئے شعلوں میں جلائے۔ تو کہتے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایک شخص آیا، کہا کہ حرملہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزاداران محترم سنیے گا، حرملہ کو گرفتار کر کے مولا کی خدمت میں لایا گیا، مولا کے اس غلام کی خدمت میں لایا گیا۔ تو امیر مختار نے کہا اچھا حرملہ ذرا بتاؤ، کربلا کے مارکے میں تیرے پاس 6 شعبہ تیر کتنے تھے؟ اس ملعون نے کہا کہ میرے پاس، دیکھیے 6 شعبہ تیر کسے کہتے ہیں؟ جو آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کو نہیں مارا جاتا بلکہ یہ حیوانوں کو، اونٹ کو یا گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ عزاداران محترم جب امیر مختار نے پوچھا نا کہ کہا کہ اے ظالم ذرا بتاؤ تیرے پاس 6 شعبہ تیر کتنے تھے اور تو نے کہاں کہاں استعمال کیے؟ تو دیکھیے یہ ملعون کہتا ہے کہ 1 6 شعبہ تیر جب حسین اپنی ششماہے کو لے کے آئے ہیں نا پانی پلانے کے لیے، تو انہوں نے پانی مانگا ہے، کہا کہ اگر قصوروار ہوں تو میں حسین ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے معصوم بچے کے اوپر رحم کریں۔ تو دیکھیے بچے کی پیاس، ششماہے کی پیاس، کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، کٹوری میں پانی ڈال کے 2 انگلیاں لگا کے بچے کے منہ میں لگا دیتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عزاداران محترم اتنا پانی کریم امت مسلمہ مانگ رہا ہے۔ عزاداران محترم یہ ملعون بیان کرتا ہے کہ جب کہا نا تو عمر سعد نے کہا کہ قتل کلام الحسین، کہ حسین کی کلام کو بند کرو، یہ ملعون کہتا ہے میں نے نشانہ لیا، جب 6 شعبہ تیر میں نے نشانہ لیا اور اس ننھے معصوم اس پھول کے گلے کا نشانہ لیا، نشانہ لے کے چلایا نا، تو جو میرا تیر تھا وہ بچے کے وزن سے بڑا تھا۔ جب تیر کا نشانہ لیا، تیر جا کے شہزادہ علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں، فَالزُّبِحَتْ طِفْلٌ مِّنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک گلے سے دوسری طرف ذبح ہو گیا۔ عزاداران محترم سنیے گا، یہ پہلا تیر جو اس ملعون نے چلایا اور امیر مختار کو کہا کہ یہ میں نے پہلا تیر سے علی اصغر کو شہید کیا، اور دوسرا تیر کہا تو نے کہاں چلایا؟ کل بھی علامہ صاحب نے پڑھا، دوسرا تیر اس ملعون نے قمر بنی ہاشم کی آنکھ کا نشانہ لیا، اور وہ 6 شعبہ تیر اگر معمولی تیر ہوتا تو قمر بنی ہاشم نکال لیتے، کیونکہ یہ آگے سے مڑا ہوا تھا۔ جناب قمر بنی ہاشم کے ہاتھ تو ساتھ نہیں تھے، وہ تیر باہر نہیں نکلا، اور پھر اس کے بعد جناب قمر بنی ہاشم کے مشکیزے میں تیسرا تیر مارا۔ عزاداران محترم ایک ظالم نے آہنی گرس مارا جناب قمر بنی ہاشم، پھر زین کے اوپر ٹھہر نہیں سکے۔ عزاداران محترم آپ بھی جانتے ہیں کہ سوار جب سواری سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عزاداران محترم سنیے گا، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران محترم سنیے گا، یہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف امام زین العابدین کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا، قمر بنی ہاشم کا بیٹا، یہ امام سجاد کی خدمت میں آیا، تو وہاں آپ نے دعا فرمائی کہ رحم اللہ امی العباس، فرمایا کہ اللہ درجات بلند کرے اس عظیم مجاہد کے کہ جس نے اللہ کی راہ میں امام حسین کے ساتھ جان نشاور کی۔ عزاداران محترم دیکھیے بحر العلوم بہت بڑے مجتہد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ قمر بنی ہاشم کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ عزاداران محترم کہا گیا کہ آقا مولا آپ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر اتنا بڑا کڑیل جوان ہو تو اس کی تعویذ قبر، اس کا مزار تو بڑا ہونا چاہیے، یہ مزار کیوں چھوٹا ہے؟ یہ تو بچوں کی طرح چھوٹی سی قبر ہے۔ تو وہاں پہ جناب بحر العلوم رو کے کہتے ہیں کہ جب جناب قمر بنی ہاشم گھوڑے کی زمین سے نیچے آئے،
فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، ظالموں نے قمر بنی ہاشم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ عزاداران محترم، اجرکم اللہ، آخری تیر یہ ہرملہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے کہاں پہ خرچ کیا۔ عزاداران محترم، میرے آقا مولا حسین ابن علی صبح سے اپنے صحابہ کی، اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں، میدان کربلا میں گئے، جہاد کیا، ایسا جہاد کیا لوگ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کو بھول گئے۔ آخر میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزاداران محترم، میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، ایک ظالم نے پتھر مارا میرے مولا کی پیشانی کے اوپر، عزاداران محترم خون کا فوارہ جاری ہوا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ مولا حسین نے اپنی عربی قمیض کو اٹھایا تاکہ اپنی پیشانی سے خون کو صاف کرے۔ عزاداران محترم، یہ ملعون کہتا ہے کہ جب مولا نے قمیض اٹھائی نا تو مولا کا یہ دل والا حصہ مجھے نظر آیا، میں نے نشانہ لیا، یہ سے شعبہ تیر امام حسین کے دل پہ مارا۔ عزاداران محترم، میرے مولا جھکے تاکہ اس تیر کو نکالیں۔ یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، کیونکہ یہ نوک برگشتہ تھا، آگے سے مڑا ہوا تیر تھا، کیونکہ اگر میرے مولا سینے کی طرف سے نکالتے تو پورا سینہ یہ باہر آ جاتا۔ میرے مولا کی مظلومیت دکھیں، میرے مولا گھوڑے کی زین کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، پشت کی طرف سے تیر کو نکالا۔ عزاداران محترم، زین کے اوپر سنبھل نہیں سکے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اب سدھارا ہوا گھوڑا ہے، وہ سمجھ گیا، لیکن اسی لمحے میں ایک ظالم نے میرے مولا کی دائیں طرف نیزہ مارا، امام حسین زین کے اوپر سنبھل نہ سکے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔